إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا اور ان گنت کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ پچھلے 2 جمعوں سے میں ایک ہی عنوان پر بحث کر رہا ہوں اور وہ ہے تحمل، بردباری، برداشت کرنا۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں اجاگر ہو گئیں، ہمارے اندر اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم ہے مسلمان پھر سے دوبارہ ایک ہو جائیں گے، مسلمان پھر پوری دنیا پر ایک ساتھ حکومت کریں گے، دنیا کے تمام لوگ مسلمانوں پر محکوم ہوں گے اور مسلمان حاکم ہوں گے۔ لہذا بردباری، تحمل و برداشت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے اندر افتراق ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر خلوتیں پڑ گئی ہے، ہم ایک اور نیک ہو کر نہیں رہ پا رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھائیوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے کی طاقت اور مجال ہمیں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تحمل و بردباری، برداشت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے، اس سلسلے میں 7 باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان تمام باتوں کو اچھی طریقے سے بیان کرنے، پھر مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے، پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بردباری، تحمل و برداشت پیدا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی نہ بنائے، بلکہ اس کو سہنے کی کوشش کرے۔ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر سہن کی طاقت نہیں ہے، آپ سہن اپنے اندر پیدا کیجئے، برداشت کرنے کی قوت و مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، تبھی آپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کرنے سے آتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں برداشت کروں گا، نہیں، برداشت میرے اندر خود بخود پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ چھوٹی معمولی باتوں کو پکڑیے مت۔ آپ اگر چھوٹی باتوں کو پکڑیں گے تو اس کی وجہ سے جماعت کے اندر افتراق بھی پیدا ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے معمولی باتوں کی وجہ سے، معمولی باتوں کی وجہ سے، کہ آج اس نے میری بیوی کو ڈانٹ دیا، کل میں اس سے بدلہ لوں گا۔ لہذا آدمی بدلہ لینے پر اتاولا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر دشمنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور گھروں کے اندر
بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں کیا کہوں ان تمام چیزوں کے بارے میں. لہذا آدمی کو یہ چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کریں, اور برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ خود اس بات کی کوشش کریں گے تو رب العالمین آپ کو برداشت کرنے کی قوت عنایت فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ دیکھو, علم سیکھنے سے آتا ہے. کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا, اس کو آنے کے بعد سیکھنا پڑتا ہے. 10 سال جاتا ہے بچہ اسکول میں, پھر کالجوں میں پڑھتا ہے, مدرسوں میں پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنے سیکھتا ہے. ان تمام چیزوں کو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے صبر, اسی طریقے سے تحمل, بردباری, برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے, تب جا کر کے انسان اپنے آپ کو برداشت کرنے والا بنا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت پہلو اپنے اندر رکھے, مثبت پہلو اپنے اندر رکھیے. ہم منفی پہلو اپنے اندر بہت زیادہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بیویوں سے ہماری لڑائی ہر روز ہوتی ہے, ہمارے بھائیوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے, ہمارے دوستوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں مثبت پہلو کس طریقے سے. مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک عورت ہے, جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے گھر کے اندر, اور بکیٹ, جو پانی کا بکیٹ ہے, اس کو رکھی ہوئی ہے گھر کے دروازے کے سامنے. ادھر اس کو دودھ کے جلنے کی بو آ رہی, وہ بھاگتے ہوئے گئی دودھ کو یہ کرنے کے لیے, اس کو چولہا بند کرنے کے لیے. ادھر شوہر کو سنائی دیا کہ کوئی بیل بجایا, لہذا شوہر اٹھا اور بھاگ کر گیا. دیکھا راستے میں چلتے ہوئے وہ بالٹی کے ٹھوکر سے گر گیا. لہذا اب بیوی اس کو آ کر کے کہتی ہے, کہیں لگا تو نہیں آپ کو, کہیں چوٹ تو آپ کو نہیں لگی, میں بھول گئی تھی بکیٹ یہاں سے ہٹانے. لہذا شوہر کہتا ہے کہ نہیں میری ہی غلطی تھی, میں ہی دھیان سے نہیں چلا تھا. یہ ہے مثبت پہلو, یہ مثبت پہلو. وہیں پر اگر شوہر کہے گا, کمبخت یہاں پر بالٹی رکھنے کی جگہ ہے, یہاں پر تو نے بالٹی رکھا ہے تاکہ مجھے گرائے, مصیبت میں ڈالے, تجھے سمجھ نہیں, تجھے عقل نہیں. وہیں پر شوہر کے جواب میں بیوی کہے گی, اجی میں گھر کے کام بھی دیکھ رہی ہوں, میں بال بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں, میں ادھر جھاڑو پوچھا بھی لگا رہی ہوں, میں کتنے طرف دیکھوں, تمہارے ان تمام حرکتوں کی وجہ سے میں پریشان ہو چکی ہوں. لہذا گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات اگر آدمی بڑا بنا دیتا ہے تو بہت بڑا بن جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر مثبت پہلو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. مثبت پہلو اگر اپنے اندر آپ پیدا کریں گے تو یقینی طور پر گھر کے اندر محبت و ہمدردی پیدا ہو جائے گی, اخلاص و محبت پیدا ہو جائے گا, آپ کے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی, آپ کے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی, آپ کے بچوں کی اصلاح ہو جائے گی. مثبت پہلو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ حکم دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے بھی جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمائے, اشارہ و کنایہ کے طور پر رب العالمین نے اس بات کا گویا حکم دیا ہے کہ مثبت پہلو اختیار کرو. منفی پہلو کی وجہ سے انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. منفی پہلو اپنے اندر پیدا کرنے سے انسان کا دماغ زہر بن جاتا ہے, اس کے رگوں میں خون نہیں بلکہ زہر دوڑتا ہے, جس کی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کا کوئی شکار ہوتا ہے, کوئی بڑے بڑے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. منفی پہلو کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1904 میں ڈاکٹر برونٹین کے نام سے ایک امریکن ڈاکٹر کہتا ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور 5 مئی 1904 کے اندر یہ کتاب ہندوستان کے اندر بھی چھپی ہے. میں نے آج بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے. لہذا اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک امریکن قیدی کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی. ڈاکٹر آئے ان کے پاس اور آ کر کے کہا کہ دیکھو, تمہیں سزائے موت پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر تمہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی, اور نہ ہی تمہیں زہر کا انجیکشن دیا جائے گا, اور نہ ہی تمہیں قتل کیا جائے گا, بلکہ سانپ سے تمہیں ڈسوایا جائے گا, اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, جب تمہاری موت ہوگی مر جاؤ گے. کہتے ہیں کہ جس دن اس کی موت تھی اس دن سے 1 دن پہلے ڈاکٹرز اس کے پاس آئے اور ایک کالا کوبرا لا کر کے انہیں دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہی سانپ ہے جس سے کل تمہارے ڈسنے کی وقت مقرر کر دی گئی ہے, اس وقت میں یہ سانپ تمہیں ڈسے گا. کہا ٹھیک ہے. لہذا جب دوسرا دن ہوا, صبح کا وقت ہوا, آدمی نے سوچ کر کے اپنے اندر ذہن و دماغ میں زہر پیدا کر لیا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے کان, اس کے آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی. پٹی باندھنے کے بعد اس کے جسم میں صرف 2 سوئی چبھوئے گئے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ آدمی مر گیا. دیکھا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے مرا ہے, تو پتا چلا کہ آدمی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس کے دماغ میں زہر پیدا ہو گیا تھا, اور بالکل سانپ کا زہر اس کے اندر پایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. سوچیے منفی پہلو کا کس قدر اثر پڑتا ہے انسان کے اندر.
رب العالمین نے منفی پہلو کا اثر انسانوں کے اندر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک تابعی حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور مسلمانوں کے لوگوں کے بارے میں شکایت کرنے لگا کہ فلاں مسلمان کو دیکھو، فلاں لوگوں کو دیکھو، فلاں لوگوں کو دیکھو، گویا ان کی غیبت کرنے لگا، مسلمانوں کی غیبت کرنے لگا۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتغزو الروم، یہ بتاؤ اے سفیان کیا تم نے روم والوں سے جنگ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا فارس والوں سے جنگ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ہندوستانیوں سے تم نے جنگ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اللہ اکبر، تم سے غیر مسلم محفوظ ہیں، کفار و مشرکین تم سے محفوظ ہیں، محفوظ نہیں تو تمہارا بھائی تم سے محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری حالت یہی ہے، ہماری حالت یہی ہے کہ ہم سے کفار و مشرکین محفوظ ہیں، لیکن ہماری زبانوں سے ہمارے اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے دوست محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پڑھنے والے نمازی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت یہی ہے۔ اپنے اندر مثبت پہلو پیدا کیجئے، مثبت پہلو جب اپنے اندر پیدا کریں گے، لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات اپنے اندر رکھیں گے تو یقیناً اس سماج اور معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی، بیماریاں ہم سے دور ہوں گے اور ہم صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ تیسری چیز، کسی انسان کے صرف آپ خوبیوں کو تلاش کیجئے، خامیوں کو تلاش کرتے مت پھریے۔ خامیوں کو اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو خامیاں آپ کو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی، لہذا پہلے آپ خوبیوں کو دیکھیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر انسان احسان کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کی وجہ سے اس غلطی کو آدمی پکڑ کر رکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر بدحالی پیدا ہو جاتی ہے، برائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، گھر کے اندر سمجھیے آپ کے والد محترم آپ سے کسی بات میں سہمت نہیں ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ کروں گا، لہذا اگر آپ اپنے باپ کو نظر انداز کر دیں گے، ان کی خوبیوں کو یاد کر کے کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرے کس طریقے سے ساتھ دیا ہے، میری خواہشات کو انہوں نے کس طریقے سے نبھایا ہے، تو آج کیا ان کی خواہش کو اگر میں تہ تیغ کر دوں، آج میں ان کی خواہش کو اگر پیٹ پیچھے ڈال دوں تو پھر ان کو کیسا لگے گا۔ لہذا آپ محبت سے، ہمدردی سے انہیں سمجھائیے، محبت باقی رہے گی۔ لیکن آپ دشمنی میں آ جائیں گے، آپ ان کی مخالفت پر اتر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹے کو نہ دیکھنا پسند کر لے، لہذا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صرف خامیوں کو تلاش نہ کرے بلکہ خوبیوں کو بھی تلاش کرے۔ مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ ہم چپکے چپکے مکہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، لہذا صحابہ کرام نے تیاری کر لی اور کہا کہ فلاں فلاں دن انشاءاللہ ہم حملہ کریں گے، لہذا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے خاندان کے افراد قریش کے اندر موجود ہیں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیویاں، میرے خاندان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اگر میں خط لکھ کر کے قریش والوں کو اس بات کی اطلاع دے دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو اس احسان میں وہ لوگ میرے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کریں گے، نہ مسلمانوں کی جانب سے ان کو تکلیف پہنچے گا نہ کافروں کی جانب سے ان کو تکلیف پہنچے گا۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے ایک خط لکھا، ایک عورت جو مکہ جا رہی تھی اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ قریش مکہ میں جو سردار ہے اس کو دے دینا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی رسول کو روانہ کیا اور اس عورت کے پاس سے قرہ لایا، اس عورت کے پاس سے ورقہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا حاطب تو نے کیا کام کیا؟ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو نے مسلمانوں کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عذر کو سنیے، میری تکلیف کو سنیے، لہذا انہوں نے بیان کیا اپنی تکلیف کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کے گردن کو منافق کے گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انہو قد شہد بدرا وما ادریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، اے عمر
نہیں نہیں تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی کمزوریوں اور مسلمانوں کی پستی کے ماحول میں اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کا اس نے ساتھ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے جانب جھانکا ہے، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگلے پیچھے تمام باتوں کو، اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، میں اس کو مار نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ایک خوبی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان کو بخش دیا۔ آپ بھی اپنے دوستوں کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی دیکھیے تو ان کے پچھلے خوبیوں کو تلاش کیجیے، آپ اپنے گھر کے اندر کسی فرد کے برائی کو دیکھیے تو ان کے پچھلے خوبیوں کو تلاش کیجیے، ان کو ان کی خوبیاں یاد دلائیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی ہمدردی پیدا ہوگی، جذبہ محبت پیدا ہوگا، اور آپ لوگوں کے اندر رب العالمین ہمدردی کا ایک بہترین ماحول پیدا فرما دے گا۔ چوتھی چیز جو انسان کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیشہ برائی، لڑائی، جھگڑے، خون خرابے جو ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ صحابی رسول نے بار بار کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات دہرائی۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ یہ عظیم نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی اگر مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو انشاءاللہ بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے کندھے ملا کر رہیں گے، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کے سلسلے میں مخلص رہیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا، اور غصہ انسان کو جب آتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا اگر آدمی کو غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، دوسرے آدمی کا بہت غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب ذا عنہ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر اس نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر دیا تو رب العالمین اسی غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ یعنی 5-6 طریقے ہیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وضو کیجئے، پھر نماز پڑھیے 2 رکعت، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے۔ اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہونے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، غصہ انشاءاللہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا رب العالمین سے آپ جب دعا کریں گے تو رب العالمین آپ کے اندر صبر، استقامت اور پائیداری، مضبوطی آپ کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ صبر کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 5واں طریقہ یہ ہے کہ انسان حلیم الطبع انسانوں کے ساتھ رہے، حلیم الطبع انسانوں کے ساتھ رہے۔ جو برداشت کرنے والا آدمی ہے اس کے ساتھ دوستی اختیار کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، آدمی کا دین، آدمی کا طور طریقہ وہی ہوتا ہے جو اس کے دوستوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنے آپ کو حلیم الطبع بنانا چاہتا ہے، برداشت کرنے والا آدمی بنانا چاہتا ہے، تو اپنا دوستی کرنے کے لیے اس آدمی کا انتخاب کرے جو حلیم الطبع انسان ہو۔ اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اس بات کو کہ ایک مرتبہ حج کے لیے بہت سے حاجی روانہ ہو رہے تھے، ریلوے اسٹیشن میں نماز کا وقت ہو گیا تو لہذا نماز پڑھانے کے لیے اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے آگے بڑھایا کہ آپ ہی پڑھائیے۔ اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑے، مصلی پہ کھڑے ہوئے کہا اقامت دو، تو ایک آدمی نے کہا اے شخص تیرے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ مصلی سے باہر آئے اور اس آدمی کو آگے بڑھایا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، دیکھیے کس طریقے سے ہمدردی انہوں نے پیش کیا۔ وہ آدمی شرمسار ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آدمی جو مشرک تھا مسلمان ہو گیا، پکا سچا موحد بھی بن گیا اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ایک حرکت کی وجہ سے۔ ایک اور بات لکھتے ہیں
اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بھٹی حفظہ اللہ ابھی زندہ ہے الحمدللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے کتابوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ہر روز ایک مسجد کے لیے وہ گزرا کرتے تھے ایک جگہ سے، لہذا وہاں پر دو شرارتی بچے تھے، ایک کا نام تھا نذیر احمد اور دوسرے کا نام تھا احمد۔ یہ دونوں بچے اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کو برائی کے نام سے یاد کرتے تھے، انہیں گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن ایک کو کہا جاتا تھا زیرہ، ایک کو دوسرے کو کہا جاتا تھا پھتا، دوسرے کو پھتا کہا جاتا تھا، لوگ مطلب اپنے گاؤں کے اندر اسے یہ نام دے کر رکھے تھے۔ اسماعیل گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ دونوں بچے نہیں ملے، تو لہذا ان دونوں بچوں کے گھر روانہ ہو گئے۔ اسماعیل گجرانوالہ گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنے گائے کے لیے چارہ کاٹ رہا ہے۔ بچے کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا ہوا بیٹے، طبیعت خراب ہے، نہیں آئے؟ اور ان کا نام لیا اور کہا کہ اے نذیر احمد کیسے ہو؟ دوسرے کو کہا احمد کیسے ہو؟ نذیر احمد کو چونکہ سماج اور معاشرے کے اندر زیرہ کہا جاتا تھا اور احمد کو چونکہ پھتا کہا جاتا تھا، ان کا اپنا نام سن کر کے ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے دوبارہ انہیں گالی دینے سے روک دیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا۔ تو سوچئے اگر آپ ہمدردی سے پیش آئیں گے، آپ اگر اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے، برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں لیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے، تو یقینی طور پر آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک حلیم متبع انسان اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پر پہلے نظر ڈالیے، اپنی غلطیوں پر پہلے نظر ڈالیے۔ اگر آپ صرف لوگوں کی غلطیوں کو دیکھنے میں رہیں گے اور صرف اپنی غلطیوں کی طرف کسی قسم کی کوئی نگاہ نہیں دوڑائیں گے تو آپ کی نظر میں ہر انسان برا ہو جائے گا سوائے آپ کے۔ اس لیے آپ اپنی جانب نظر دوڑائیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا برا انسان ہوں، میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، میں کتنی چغل خوری کرتا ہوں، میں کتنا حرام کھاتا ہوں، میں کتنا اپنے دل کے اندر حسد پال رکھا ہوں، میں کتنا نماز میں غفلت کرتا ہوں۔ اپنی برائیوں کو یاد کیجیے، لوگوں کے سلسلے میں آپ کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں ہی برا ہو گیا۔ تو لہذا اپنے عیوب کو پہلے دیکھیے، اگر دوسروں کے عیوب کو آپ دیکھیں گے اور اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں دھمکی دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو عیوب نہ ٹٹولو، مسلمانوں کو عار اور شرم نہ دلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، رب العالمین اس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَمَن تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کسی انسان کے عیوب کو اللہ تعالیٰ ٹٹولے گا اسے اس کے گھر کے اندر ہی اسے رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے عیب کو تلاش کرنے کے در پہ آ گئے تو انسان کا کیا انجام ہوگا؟ بہت برا انجام ہوگا۔ اس لیے اپنے برائیوں پر پہلے نظر دوڑائیے، انشاءاللہ دوسروں کے سلسلے میں آپ کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، دوسروں کو آپ سہنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ آپ معذرت پیش کیجئے، زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیے اپنے اندر۔ اگر مثال کے طور پر آپ کہیں چل رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگ گئی، آپ کہہ دیں گے سوری، معاف کرو، عفواً آپ کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لڑائی وہیں ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نہیں کہیں گے تو ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے مار پیٹ ہو سکتی ہے، خاندان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خون خرابے تک ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی نوبت ہو سکتی ہے۔ آپ صرف ایک سوری کہہ کر کے معافی مانگ سکتے ہیں، معاف کرو کہہ کر کے اس جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت آسان طریقہ ہے، اس لیے آپ معذرت پیش کرنا سیکھیے، معذرت پیش کرنا سیکھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو جھکا دے رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدًا لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو کوئی انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جھکا کر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر فائز کرتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو معاف بھی کیجئے اور لوگوں سے معذرت بھی کیجئے اور لوگوں کا شکریہ ادا کیجئے۔ لوگوں کا اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو یقیناً رب العالمین کا آپ صحیح معنوں میں شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی وہی بات بیان فرمائی، من لا یشکر اللہ لا یشکر الناس، جو انسان
لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر ان 7 بہترین خلائق حسنہ کو پیدا کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کو حلیم الطبع انسان بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو مجھے اور ہم سب سامعین کو حلیم الطبع انسان بننے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہمارے اندر برداشت اور تحمل و بردباری پیدا کرنے کی ہمیں اپنے اندر توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنے رہنے کی توفیق عنایت فرما. جو ظالم ہے رب العالمین تو انہیں تبار برباد فرما. مظلوموں کی امداد فرما. جو بیمار ہے پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشان حالی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.